मादरे वतन का दिफा सबसे मुकद्दम, सियासी और अस्करी क़यादत का अज़्म पेहम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्की सलामती, खुद मुख्तारी और वक़ार का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। कौम बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना खड़ी है। अफ़वाज पाकिस्तान हर खतरे से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के सरबराहान भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। भारतीय जारहाना इक़दामात के तनाजुर में रिवायती खतरात से निमटने से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर का इफ्तिताह भी किया और मुख्तलिफ शोबे देखे। सेंटर कौमी इंसदाद दहशत गर्दी की हिकमत अमली को मरबूत बनाने के लिए मरकजी इदारे के तौर पर काम करेगा। India's suspension of the Indus Water Treaty is not a punishment for Pakistan, it's a crime against humanity. It is the politicization of water. What madness is this? Pakistan will defend that river. Pakistan armed forces are vigilant, resolute and prepared. भारत सुन ले, पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं। पाकिस्तानी फौज जारहियत के जवाब के लिए पूरी तरह तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, सेंतास मुआहिदे की मुअत्तली इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। भारत को फैसला करना होगा, बातचीत करनी है या तबाही का रास्ता इख्तियार करना है। बैरिस्टर गौहर बोले, भारत के पास पानी रोकने का कोई इंतजाम नहीं है, न पानी का रुख मोड़ने की सलाहियत है। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मकार दुश्मन ताक में बैठा है, मुकाबले के लिए सियासत से बालातर होकर मुत्तहिद होना होगा। आज बात पाकिस्तान की है, सिर्फ पाकिस्तान की और सिर्फ पाकिस्तान की है। जब दुश्मन ताक में बैठा है कि उसने हमला कब करना है, इधर से मुर्दाबाद के नारे लगे, इधर से जिंदाबाद के नारे लगे, मेरी पाकिस्तानियत गवारा नहीं करती कि मैं इस तरह की आवाजें उठाऊं और इस हाउस से वो क्लिप जाएं जो इंडियन चैनल्स के ऊपर लगे और इंडियन मीडिया ये कहे कि ये लोग डिवाइडेड हैं। मोदी 3 दिन पहले जानता था पहलगाम में हमला होगा। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के सदर का बड़ा दावा। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, मोदी ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलने पर अपना दौरा कश्मीर मंसूख किया। मोदी ने खुद को तो बचा लिया मगर आम लोगों को बचाने के लिए कुछ भी ना किया। कांग्रेसी सदर ने पहलगाम हमला बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी करार दे दिया। साबिक गवर्नर मकबूजा कश्मीर सत्यापाल मलिक ने नरेंद्र मोदी को डरपोक और बेशर्म आदमी करार दिया। कहते हैं, पहलगाम वाक़े पर मोदी पूरे मुल्क को बेवकूफ बना रहा है। सिक्योरिटी में नाकामी पर उसे कौम से माफी मांगनी चाहिए। अमन की बजाय जंग की तैयारी, भारत के नापाक इरादे आश्कार। भारतीय वजारत दाखिला का मुल्क भर में सिविल डिफेंस को मशकों का हुक्म। सरहदी इलाकों में फसलें काट दी गईं। भारतीय फोर्सेस ने पाकिस्तानी सरहद के करीब फिरोजपुर शहर में मुकम्मल ब्लैक आउट की मशक की। बंकर्स की सफाई और खंदकें खोदने का काम भी शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी की मुसल्लह अफवाज के सरबराहान से मुलाकातें। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हमले की भारतीय धमकियों को अमन सलामती के लिए खतरा करार दिया। कौम के 7 बहादुर बेटे पाक वतन पर कुर्बान। भारतीय आलाकार कलदम BLA का बलोचिस्तान में वार। हमले में 7 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने केच के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को देसी साख्ता धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया। शोहदा में सूबेदार उमर फारूक, नायक आसिफ खान, नायक मशकूर अली शामिल, सिपाही तारिक नवाज, सिपाही वाजिद अहमद फैज, सिपाही मोहम्मद आसिम और सिपाही मोहम्मद काशिफ भी फर्ज पर कुर्बान। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन जारी। सदर, वजीर आजम, वफाकी वजीर दाखिला, पंजाब और बलोचिस्तान के वज़राए आला का शोहदा को खिराज अकीदत। बलोचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी का भारतीय मंसूबा। मुसद्दिका इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक बदनामी जमाना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को फाल कर दिया। कलदम BLA, फितना और खवारिज और गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को गवादर, कोयटा और खुजदार में दहशतगर्दी का टास्क। भारतीय एजेंसी ने अफगानिस्तान से भी दहशतगर्दों को मुतल्लिका इलाकों में भिजवा दिया। खुदकुश बमबार दहशतगर्दी के लिए गाड़ी या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय मजमूम मंसूबे नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे भी
پاکستان نے سلامتی کونسل اجلاس کے مقاصد حاصل کر لیے، بھارت مسئلہ کشمیر کا حل، سندھ طاس معاہدے کا احترام کرے، سلامتی کونسل کا مطالبہ، جموں کشمیر تنازع کو علاقائی عدم استحکام کی بنیادی وجہ بھی قرار دیا۔ سلامتی کونسل نے پاک بھارت کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان نے بھارت کی آبی جارحیت، جھوٹے پروپیگنڈے اور کشمیری عوام کے درینہ مسائل پر دنیا کی توجہ مبذول کرا دی۔ پاکستان کی درخواست پر سلامتی کونسل کا بند کمرہ ہنگامی اجلاس، پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا بھارتی اقدامات پر شدید تحفظات کا اظہار، پہلگام واقعے پر بھارتی الزامات کو بھی سختی سے مسترد کر دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا افغان ہم منصب امیر خان متقی سے ٹیلی فونک رابطہ، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات سے آگاہ کیا۔ فریقین نے خطے میں امن و سلامتی کو فروغ دینے کے لیے طویل المدتی تعاون پر زور دیا۔ اعلیٰ سطحی رابطے برقرار رکھنے کی اہمیت پر اتفاق، دونوں رہنماؤں کا اسحاق ڈار کے دورہ افغانستان کے بعد سے دو طرفہ تعلقات میں ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ امیر خان متقی کی اسحاق ڈار کو دوبارہ دورہ افغانستان کی دعوت۔ پاکستان اور بھارت میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے روس اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا دوسری جنگ عظیم میں روسی فتح کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر تقریب سے خطاب، کہا پاکستان روس دوستی کے فروغ میں صدر پیوٹن کے کردار کا معترف ہوں۔ دونوں ملکوں میں اعلیٰ سطح تبادلوں سے بہتر تعلقات کی بنیاد رکھی گئی۔ یقین ہے پاکستان اور روس کے درمیان دوستی کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور عوامی روابط کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ خطے اور دنیا کے بہتر مستقبل کے لیے مل کر کام کرنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی دوحہ میں قطری وزیر اعظم سے ملاقات، وزیر داخلہ نے قطر کے وزیر اعظم کو پاک بھارت کشیدگی سے آگاہ کیا۔ قطر کے وزیر اعظم کا پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششوں کی ضرورت پر زور۔ محسن نقوی نے کہا، ہم خطے میں دیر پا امن چاہتے ہیں لیکن جارحیت پر خاموش نہیں رہیں گے۔ دنیا کو پہلگام واقعے کے ماسٹر مائنڈ اور اصل ملزمان کا پتہ ہونا چاہیے۔ بھارت نے پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان کی لائف لائن سندھ طاس معاہدے پر وار کیا ہے۔ دریائے چناب میں پانی کی آمد معمول پر آنے لگی، مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 28,333 کیوسک ریکارڈ۔ مقبوضہ کشمیر میں دریائے چناب کی سطح میں اضافہ جاری، اکھنور میں عوام کو پانی کے ریلے کی وارننگ۔ مقبوضہ کشمیر میں 2 ہائیڈرو پاور پروجیکٹس پر کام کا آغاز، بھارتی اقدام پاکستان کو اعتماد میں لیے بغیر کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں 2 روزہ بین الاقوامی واٹر کانفرنس کا آغاز، شرکا کی پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان کا پانی روکنے کے بھارتی اعلان کی مذمت، سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا بھارتی اقدام غلط قرار۔ شرکا نے کہا، توانائی اور زراعت سمیت تمام شعبوں کی ترقی کے لیے پانی کی دستیابی بنیادی شرط ہے۔ OIC کے ذیلی ادارے کامسٹیک کے زیر اہتمام کانفرنس میں دنیا بھر سے آبی ماہرین شریک۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش نے بھارتی ایئر لائنز کے ہوش ٹھکانے لگا دیے، 12 دنوں میں 1350 بھارتی پروازیں متاثر ہوئیں۔ فضائی کمپنیز کو 275 کروڑ بھارتی روپے سے زائد کا نقصان، روٹس طویل ہونے، فیول اور دیگر اخراجات بڑھنے سے انڈین ایئر لائنز پریشان۔ امریکہ، یورپ اور برطانیہ کے لیے پروازیں ڈائیورٹ ہونے سے اخراجات 2 گنا ہو گئے۔ بھارت سے کشیدہ صورتحال، پاکستان نے 1 ماہ کی ملکی ضروریات کے لیے پیٹرولیم ذخائر کا انتظام کر لیا۔ طویل مدت ملکی پیٹرولیم ضروریات اور سپلائی چین کے بھی انتظامات مکمل۔ 5 مقامی ریفائنریز نے اپنی مکمل آپریشنل تیاری پر حکومت کو یقین دہانی کرا دی۔ ملکی ریفائنریز مسلح افواج کو ہائی سپیڈ ڈیزل اور طیاروں کے لیے JP8 فیول کی مکمل سپلائی دیں گی۔ حکومت کا ریفائنریز کی مشکلات کے فوری ازالے کے لیے ہر ممکن اقدامات کا فیصلہ۔ آرمی چیف نے بھارت سے واپس بھیجے گئے 2 بچوں کے علاج کا ذمہ لے لیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد مودی سرکار نے زیر علاج مریضوں کو پاکستان واپس بھیج دیا۔ حیدرآباد کے رہائشی شاہد احمد نے بتایا، ان کے 2 بچے پیدائشی طور پر دل کے عارضے میں مبتلا ہیں۔
24 اپریل کو کال آئی کہ اگلے 48 گھنٹے میں بھارت چھوڑ دیں. فوری علاج کی سہولت فراہم کرنے پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے اظہار تشکر. بھارت کو کسی بھی مہم جوئی پر منہ توڑ جواب دیں گے. ایکس سروس مین کی نیوز کانفرنس. میجر جنرل ریٹائرڈ جاوید اسلم طاہر کا خطاب. کہا پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن کیا گیا. مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. ہم ملک کے دفاع کے لیے تیار ہیں. آرمی چیف کی ایک آواز پر لبیک کہیں گے. ہم متحد ہیں اور افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ فہیم ارشد نے کہا 2019 میں پی اے ایف نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. میجر جنرل ریٹائرڈ خالد جعفری نے کہا پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین آرمی ہے. پہلگام فالس فلیگ کے بعد مودی سرکار کی ہٹ دھرمی. 15 سال سے جموں میں مقیم خاندان کو بھارت چھوڑنے کا حکم. کشمیری خاتون مودی سرکار پر برس پڑیں. کہا ہمیں بھارت سے نہیں ہمارے گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے. 2 معصوم بچوں کی تعلیم اور مستقبل برباد کر کے ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں. ہم پر زمین تنگ ہو چکی. شوہر اور بچوں کو بھی ساتھ جانے کی اجازت دی جائے. سینٹ ضمن انتخابات. سندھ سے پیپلز پارٹی کے وقار مہدی بھاری اکثریت سے کامیاب. ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق وقار مہدی نے 111 ووٹ حاصل کیے. ایم کیو ایم کی نگہت مرزا کو 36 ووٹ ملے. نشست سینیٹر تاج حیدر کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی. جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا. چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کا کہنا ہے کہ مقدمات نمٹانے کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی. چین کی سپریم کورٹ میں 367 ججز ہیں اور وہاں کوئی کیس زیر التوا نہیں ہے. چیف جسٹس کی میڈیا نمائندگان سے گفتگو. کہا چین کے دورے کے دوران ایران، آذربائیجان اور ترکی کے چیف جسٹس صاحبان سے بھی ملاقات ہوئی. بھارتی ججز سے ہونے والی باتیں موجودہ حالات میں نہیں بتا سکتا. چیف جسٹس نے کہا سپریم کورٹ 15 جون کے بعد درخواستیں صرف سافٹ کاپیز کی صورت میں وصول کرے گی. کورٹ روم نمبر 1 کو پیپر لیس بنایا جائے گا. مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواستیں سماعت کے لیے منظور. سپریم کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 13 رکنی آئینی بینچ نے نون لیگ اور الیکشن کمیشن کی درخواستوں پر سماعت کی. جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے نظر ثانی درخواستیں مسترد کر دیں. نئے آئینی بینچ میں اختلاف کرنے والے دونوں ججز شامل نہیں. 11 رکنی نیا بینچ کل بھی کیس سنے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ای ٹیکسی اسکیم کے فائنینشیل ماڈل کی منظوری دے دی. ای چارجنگ اسٹیشن کے لیے 1100 پاور سسٹمز نصب کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس. یلو لائن میس ٹرانزٹ سسٹم کی فیزیبلٹی اسٹڈی رپورٹ پیش. گوجرانوالا میں بھی میس ٹرانزٹ سسٹم کے لیے مزید روٹس پر رپورٹ طلب. وزیر اعلیٰ کا جناح ٹرمینل تا ہربنس پورہ یلو لائن پروجیکٹ پر جلد از جلد کام شروع کرنے کا حکم. مریم نواز نے کہا حکومت عوام کی سہولتوں کے لیے دن رات کوشاں ہے.